اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اس کا رشتہ اس کے بھائی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں، ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں۔ ان سب رشتوں کو قاری صاحب کو اوپر بٹھائیں، قاری شفیق صاحب کو جگہ دیں، قاری صاحب نیچے بیٹھے ہوں، کہتے ہیں اوپر تشریف نہیں جی نہیں، آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو اہمیت دی اور بہت سارے رشتے رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کو ان کا اصل مقام نہیں ملتا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نبھائے نہیں جاتے، کمزوری دکھائی جاتی ہے، بالخصوص جن لوگوں پر ضروری ہوتا ہے ان رشتوں کا نبھانا، وہ ان رشتوں میں سستی کرتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بڑی خصوصیات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت بیان کی، لیکن اس پہلو پر ضرور غور کیا جائے، اس پر ضرور توجہ کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو اس کے اصل مقام پر رکھا ہے۔ ہر رشتے کو، میاں بیوی دیکھیں نا، ایک عورت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے بظاہر پردیش میں آ کے بیٹھتی ہے خامن کی خاطر، اس کا بڑا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس میں شک نہیں، اس عورت کے حقوق ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن حضور نے رشتوں کا تعین کر کے بتایا۔ رشتوں کا مستدرک کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کی رائے نہیں، یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے خامن کا۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا، وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے؟ عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا۔ اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
اس کی ماں کا. یہ حقوق، یہ تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا. یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے، اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں، عورت کے مرد پر حقوق ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع آ رہا ہے، اس میں ان چیزوں کی کچھ زیادہ وضاحت کروں گا. یہاں صرف اشارہ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں. حضور ذرا بتلائیے گا. تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خاوند کے حقوق کیا ہیں. اور خاتون عرض کرتی، حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو. یہ کہیں نہیں فرمایا. حالانکہ امام الانبیاء ہیں، محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے، سنو اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. میں کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر. وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولو ٹھیک ہے. لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی، لہٰذا میں نکاح نہیں کروں گی. میرے عزیز عورت کو ذمہ داری سونپی. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا. یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ، بھیجنا نہ. رسوائی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے. اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل بن. جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی، جی جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی. تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر